کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ 10 دفعہ اس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے، 9 دفعہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے اقمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ، کہ ایمان والی عورتیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور قرآن پاک میں 82 دفعہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ تو فرض حکم ہے، اور انفاق خرچ کرو اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرے، کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے، اور اللہ اسے کئی گنا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے۔ اللہ کا جو دیا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ کسی انسان کی عقل، تدبیر یہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے، ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب آسمان والے کا فیصلہ بدل جاتا ہے۔ تو بھائی بہنوں، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں پورا آڈٹ کر کے، حساب کر کے، علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فقیری میں خرچ کرنا اللہ کو انتہائی پسند۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف کالا بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو 1 روپیہ دینا صدقے کی نیت سے، یہ بھی صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ۔ کاش کہ کچھ ہماری نسل کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہوتا، اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا۔ دکھتی ہوئی رگ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے دین کو خوبصورت بناؤ حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ، کہ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا، منافق، جس نے ان کے لیے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا، اور اس میں سے آواز آتی تھی، تو وہ ہوا کی کراسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، آواز آتی تھی، 2 طرف سوراخ رکھے تھے۔ وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب۔ وہ اتنے بیچارے کم عقل تھے، وہ اس کی پوجا پہ لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، معاملہ دیکھا، اللہ سے پوچھا۔ اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے۔ ہزاروں آدمی قتل ہو گئے، تو سامری پکڑا گیا۔ جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ یہ تو ابتدا کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنی موت آپ مر جائے گا، یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا، یہاں مت چھوڑو۔ تو اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو بچا گئی قتل سے، جہنم سے نہیں، دنیا کے قتل سے۔ مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا۔ مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ تو غریبوں پہ خرچ کریں، اپنے نوکروں پر خرچ کریں، ملازمین پر خرچ کریں، گھر کی خادمات پر، بچیوں پر خرچ کریں۔ ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی سخاوت کرے۔ گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے، گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنی خادمہ کو بلائے، گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بلائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگا عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے،
مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری سخاوت مشہور ہو گئی۔ پھر ایک واقعہ سنا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا، تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے، اور سری کا مغز خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے۔ تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے منہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ، یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے۔ تو وہ بدو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو 100 بکریاں اس نے ذبح کر کے یعنی کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا، اور بھی مہمان تھے۔ تو حاتم کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اور جائیداد ہے؟ کہ نہیں، بس یہی 100 بکری میری جائیداد تھی۔ تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا؟ کہ میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ تو حاتم کہنے لگا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا، ساری جائیداد قربان کر دی۔ پھر حاتم نے 100 بکری کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دیے تحفے کے طور پر۔ تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، سخاوت لانی پڑتی ہے۔ عبید اللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹوں میں، ان کی سخاوت ضرب المثل ہے، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا۔ ایک سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، ایک بدو کا مہمان ٹھہرا، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بکری ذبح کر دیتا، 3 آدمی تھے وہ۔ تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا ذبح کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا، ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا ہوں۔ 7 دن بارش ہوتی رہی، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی، اور وہ ضائع نہیں ہوتے تھے، وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے صحرا میں، وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو 8ویں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 300 دینار ہیں۔ 300 دینار میں 300 اونٹ آ جاتے تھے، اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا۔ 100 اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے۔ تو کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو اس کے دروازے پر گئے، اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ تو اس نے آ کر بتایا جی تو واپس نہیں لے رہے۔ کہ اچھا ایسا کرو اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ۔ تو دروازے پر پھینک کے چل دیے۔ کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو وہ بدو نعرے لگاتا وہ آ رہا تھا، اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست یہ اپنی تھیلی واپس لو، میں نے آج تک اپنی مہمانی کو بیچا نہیں، میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے کچھ لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہماری ضیافت کی، ہم نے تمہارا اکرام کیا، یہ تمہاری ضیافت کا بدلہ نہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا پھر ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے۔ تو اس نے نیزہ اٹھا لیا، کہا یا یہ پیسے واپس لے یا یہی نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں۔ تو حضرت عبید اللہ کہنے لگے میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ بدو واقعی پار کر دے گا۔ تو اس سے واپس لے کر آگے آیا، فرمایا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں، طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں۔ ہمارا دیش بہت غریب ہے، اللہ کے واسطے اللہ اپنے اوپر خرچ کرو، جائز خرچ کرو، ضرورت کا بھی کرو، سہولت کا بھی کرو، لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو، غریب کو بھی یاد رکھو۔ میں ایک جگہ ضیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا۔ ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا، ایک کونے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا تو رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں جی۔ میں نے کہا بتاؤ تجھے رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ جو آج ضیافت تھی ایک وقت کی، اس پر جتنا خرچ ہوا ہے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے، میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا، لیکن غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے، اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے، وہی مال پھر
گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا. تو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، مرد نہیں کرتے. 100 میں 10% نمازی تو ہیں، لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں تو ایک زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے. کوئی 10,000 میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے. اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاشم کا واقعہ سناتا ہوں، بہت مزیدار واقعہ ہے. سفر میں جا رہے تھے تو صحرا کا سفر تھا. ایک جگہ پہنچے تو خیمے کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی. تو اس سے فرمانے لگے بہن میں مسافر ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے جو میں تیرے لیے روٹی پکاؤں، چلو اپنا راستہ لو. وہ فرمانے لگے تھک گیا تھا میں وہیں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا. اس نے مجھے سلام کیا، کہا میرے دوست کون ہو؟ میں نے کہا مہمان، پردیسی، مسافر. کھانا کھایا؟ کہا نہیں جی کوئی نہیں کھایا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو وہ کوئی بڑی بدتمیز تھی، وہ خامد کو بھی پڑ گئی کہ میں کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے اور میں یہاں لوگوں کی روٹیاں پکاتی رہوں. تو اس نے کہا تو نے مجھے ہمیشہ ہی مہمانوں کے سامنے رسوا کیا ہے. پھر کہا میرے دوست مجھے معاف کر دینا. اس نے جا کے بکرا ذبح کیا، صاف کیا، پکایا، کھلایا، پھر معذرت بھی کی اور روانہ بھی کیا. اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک خیمہ تھا. وہاں دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا بہن مسافر ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ کہا بسم اللہ بسم اللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں. وہ جلدی سے گئی، اس نے ایک بکرا ذبح کیا، صاف کیا، پکا کے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا اوپر سے خامد آ گیا. تو اس نے ایسے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا. کون ہو؟ کہا جی پردیسی ہوں، مہمان ہوں. یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے دیا ہے. تو اس نے وہ بیوی تھی، اسے چڑھائی کر دی. میں نے یہاں ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے، جو آتا ہے تو کھانے کھلاتی ہے، تو مجھے بھوکا کر دے گی، مجھے کنگال کر دے گی. تو ہاشم رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے. تو وہ بدو کہنے لگا ہنسے کیوں ہو؟ کہنے لگا وہ پچھلی پڑاؤ پر نا اس کا الٹ دیکھا تھا. کہ کیا دیکھا تھا؟ کہا وہاں عورت دیکھی تھی تیرے جیسی، اور مرد دیکھا تھا اس عورت جیسا. وہاں مرد سخی تھا، عورت کنجوس تھی. یہاں عورت سخی ہے اور مرد کنجوس ہے. تو وہ کہنے لگا تمہیں خبر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں خبر. کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس کی بہن ہے. دونوں کی رگیں ایک جیسی ہیں، ایک سخاوت کے پھول ہیں، ایک بخل کے کانٹے ہیں. تو میرے بھائی بہنوں اپنے اوپر خرچ کرو، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. جھوٹ، سٹا، چوری، جوا، رشوت، کھوٹ، ملاوٹ، بددیانتی، اللہ کی قسم کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. اگے جائز خرچ کرو.